حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اختلاف ہوا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو جب واپس آئے تو اس پہ افسوس کیا کہ جو کچھ ہو رہا اچھا نہیں ہو رہا، تھوڑا ہوا زیادہ ہوا مگر نہیں اچھا ہے، اس پہ خوش نہیں ہوئے، وہ کبھی نہیں خوش ہوئے۔ جو لوگ اس موضوع کو اچھالتے ہیں بہت زیادہ، ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کی روشنی میں غور کرنا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کر کے خوش نہیں تھے، لیکن وہ کہتے تھے میرا اجتہاد ہے، میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ایسا درست ہے، اور امیر معاویہ سمجھتے تھے کہ ایسا درست ہے، بات صرف اتنی تھی۔ لیکن کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ ہمارے پاس سری دلیل ہے قرآن کی اور حدیث کی۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خوارج سے جنگ کیا تو اس پہ خوش ہوئے، اور جب ان کو سمجھانے کے لیے، میں اگر نام مجھے بھول نہیں رہا ہے تو غالباً عبداللہ بن عباس تھے، غالباً بہرحال ایک صحابی تھے، انہوں نے جا کر کے ان کو سمجھایا باقاعدہ، اور اس بات کی جانب توجہ دلائی کہ دیکھو تمہارے اندر علماء نہیں ہے، تمہارے پاس صحابہ میں سے کوئی نہیں ہے۔ یعنی یہ بات مینشن کیجئے نا کہ انہوں نے کیا بات کہی کہ تمہارے صف میں صحابہ میں سے کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب تم غلط ہو، اگر تم صحیح ہوتے یا کچھ بھی حق ہوتا تو کوئی صحابی تمہارے ساتھ ہوتا۔ تو خوارج اس زمانے میں تھے، تابعین کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے۔ بھائی تابعین کے دور میں قصہ کہانی سنانے والے ہوا کرتے تھے۔ اچھا بھی قصہ کہانی کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن میں کوئی واقعہ تو قصہ کہانی ہو گیا۔ بھئی جب قصہ کہانی کا لفظ بولتے ہیں بعض دفعہ نا، تو اسے تاثر کہ بھئی حدیثوں میں وہ واقعات ہیں، حدیث میں واقعہ ہے، قرآن میں واقعہ ہے، صحابہ کے واقعات ہے، تو یہ قصہ کہانی میں نہیں آئے گا۔ قصہ کہانی کا مطلب کہ ایسے ہی الٹپ کچھ بھی گڑھ رہے ہیں، کچھ بھی بیان کر رہے ہیں۔ تو تابعین کے دور میں جو کہانی سنانے والے تھے، اچھا پرانے زمانے میں انٹرٹینمنٹ کا بھی یہی ذریعہ تھا، جیسے کہ ابھی بھائی ویڈیو ہے اور کیا کیا سب چل رہا ہے نا، سب ڈرامہ ہے اور سیریل ہے اور فلم ہے، تمام طرح کے چیزیں ہیں۔ تو وہ زمانہ جو تھا، اس زمانے میں انٹرٹینمنٹ کے ذرائع جو تھے، یعنی تفریح کے لیے، جیسے شاعری ہوتی تھی یا رزمیہ شاعری مقابلے میں دونوں طرف سے ہوتی تھی، یا قصہ بیان کیا جاتا تھا، کہانی بیان کی جاتی تھی بیٹھ کر کے، لمبی لمبی دیر تک کہانیاں چلتی تھیں۔ تو اس زمانے میں، تابعین کے زمانے میں کہانی کہنے والے بہت ہوتے تھے اور بڑی بھیڑ ہوتی تھی، کہانی والوں کے یہاں جو ہے کافی بھیڑ بھی ہوا کرتی تھی۔ تو اس زمانے میں اس ٹائپ کے بھی لوگ تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے دور میں بھی ہیں، ہمارے دور میں بھی مخصوص طرح کے فتویٰ والے ہیں۔ حالانکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ کو 70 علماء نے جب تک یہ نہیں کہہ دیا کہ تم مسند پہ بیٹھنے لائق ہو، تب تک میں بیٹھا نہیں۔ 70 علماء، بڑے بڑے علماء نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ اجازت دیا باقاعدہ، تو جا کر کے وہ بیٹھے۔ تو یہ پرانے علماء کا معاملہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ تو پہلے عالم ہونا ضروری ہے، عالم ہونا ضروری ہے، کیونکہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ میں ایک آیت پڑھتا ہوں، اس میں غور کیجئے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ کہا کہ اے ہمارے رب، دعا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے ہمارے رب ان میں ایک رسول بھیج دے جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے، ان کو کتاب سکھائے، ان کو حکمت سکھائے، ان کو پاک کرے، یقیناً تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ سوال اس بات کا ہے کہ کیا کہ آسمان سے کتاب نہیں اتر سکتی تھی ایسے؟ بھی دیکھ رہے نا ہوا میں سے کتاب تھوڑا اور ہی اپڈیٹ دکھتا، یعنی ایمان کہنے کے حساب سے اگر ہم اور آپ کہنا چاہیں تو ایسے ہی کہہ سکتے ہیں لوگ کہ بھئی اگر ایسے کتاب اترتی نا آسمان سے، لمبی چوڑی تختیوں میں لکھی ہوئی، اس زمانے کے لحاظ سے یا چمڑوں پہ لکھی ہوئی، تو لوگ دیکھتے بھی کہ ہاں واقعی دیکھیے آسمان سے کتاب اتر رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ دو بات پوری انبیاء کی تاریخ میں، دو بات آپ دیکھیں گے کہ بغیر کتاب کے تو نبی آیا ہے، بغیر کتاب کے تو نبی آیا ہے، مگر کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے لیے نبی نہ آیا۔ خالی کتاب نہیں آئی، خالی نبی آیا ہے، خالی نبی آیا، کتاب نہیں آئی۔ مگر آپ ایسا نہیں دیکھیں گے کہ خالی کتاب آئی ہو نبی نہ آیا ہو۔ کیوں؟ اس کا مطلب ایک اور ہوا کہ کتاب پڑھ لینے سے نہیں خالی ہو جائے گا۔ جو لوگ ایسا سمجھتے نا کہ بھائی کتاب صرف کتاب پڑھ لیے اور علماء سے نہیں ملاقات ہوئی اور کتاب پڑھنے سے علم حاصل کر لیا، بہت مطالعہ کیا ہے، نہیں، صرف کتاب پڑھنے سے علم نہیں آئے گا، لیکچر سننے سے خالی علم نہیں آئے گا۔
اگر ایسا مسئلہ ہوتا تو نبی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی. قرآن بھیجا گیا تو قرآن کے لیے معلم قرآن بھیجا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات اتری تو موسیٰ علیہ السلام، انجیل آئی تو عیسیٰ علیہ السلام، صحف ابراہیم ہے تو ابراہیم علیہ السلام. یعنی جتنی کتابیں آئی ہیں ان کتابوں کے ساتھ انبیاء آئے ہیں. اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ کوئی بھی کتاب سے صرف علم نہیں حاصل کیا جا سکتا جب تک علماء کی رہنمائی نہ ہو.